السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ سارے سننے والے دیکھنے والے سب خیریت سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ایک ملحد نے پوسٹ کیا تھا، انہوں نے اس پوسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، دین اسلام پر ایک اعتراض کیا ہے، جن کا نچوڑ کچھ اس طرح ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آدمی کی عمر یہ تو 50-60 سال ہے، بڑا کم عمر ہے، تو اس عمر میں وہ چند ہزار ہی گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے جہنم بھیج دیتا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، تو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی، ہم کہتے ہیں کہ اگر ملحد دین اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے تو اسے اتنے اعتراضات کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہ ہوتی اور وہ ہدایت پاتے، لیکن یہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی لیے بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے سارے لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے کم عمر، ہمارے چھوٹوں کو بھی یہ پتہ ہے یہ بات، کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آدمی اگر شرک نہ کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو وہ چاہے انہوں نے جتنی بھی گناہی کی ہے، جتنا بھی وہ گناہ گار ہے، تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسی ہی بخش دے بغیر جہنم کے۔ تو اس طرح بھی ممکن ہے، دین نے ہمیں یہ نظر دیا ہے، اور ممکن ہے کہ جہنم میں بیچ دے اسے، اور تھوڑے مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے، پھر اسے جہنم سے نکال دے اور ایمان کے سبب جنت میں بیچ دے۔ تو یہ دین کی اصل نظر ہے، یہ جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، چاہے کسی کو مغفرت نصیب کرے، چاہے کسی کو عذاب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر قدرت رکھتا ہے، ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اس طرح کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ دین کی اصل نظر ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ کیوں غلط طریقے سے اعتراض کرتے ہو اور بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہو جو مطالعہ نہیں رکھتے اور جو دین کو نہیں سمجھتے، اور خود تو یہ حال ہے آپ کی؟ تو ایسا نہ کرے، دین کو پڑھے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہدایت پا جائیں گے، اور آپ کو یہ جو وسوسے آتے ہیں اور آپ جو پریشان ہے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ وسوسے اور پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو ایک روشنی محسوس ہوگی، آپ کو ایک اطمینان اور سکون محسوس ہوگا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، یہ ملحد یہ بات لوگوں کو کیوں دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، اس سائٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو 50-60 سال عمر دیا ہے، یا جتنا بھی کسی کو دیا ہو، تو اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے منع کیا ہے کہ گناہ نہ کرو، اور خود یہ ملحد بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بڑا کم عمر ہے، تو پھر اتنے کم عمر میں گناہوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیوں گناہ کرتے ہو؟ اور پھر اللہ کا فضل دیکھو، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے استغفار کا آپشن دیا ہے کہ استغفار کرو، اس سے آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، مگر ملحد آپ کو یہ نہیں بتائے گا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا آپشن دیا ہے آپ کو کہ اس کو اختیار کرو، توبہ کرو، تب بھی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر ملحد آپ کو یہ نہیں بتائے گا۔ اگر آپ استغفار بھی نہیں کرتے، آپ توبہ بھی نہیں کرتے، آپ گناہوں کے پیچھے بھی لگے رہتے ہو، گناہی بھی کرتے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گناہوں کے سبب صرف آپ کو نقصان نہیں ہے، آپ کے معاشرے کو بھی نقصان ہے، تو اتنی برائی ہے ان گناہوں میں، پھر بھی آپ کو یہ اشکال ہے کہ یار ہمیں کیوں اللہ سزا دے گا، کیوں جہنم بھیجے گا، کیوں کرتے ہو ایسے اعمال؟ آپ کے گناہوں سے دوسروں کو بھی نقصان ہے، یہ بات کیوں آپ نہیں دیکھتے؟ گناہ کیا کوئی اچھی چیز ہے؟ گناہوں کی نقصان آپ کے ذات کے ساتھ ساتھ معاشرے کو ضرور ہوتا ہے، آپ اس بات کو بھی نہیں دیکھتے، توبہ کو بھی نہیں دیکھتے، استغفار کو بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور صرف اعتراض کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اور وہ ارحم الراحمین ذات جو اگر وہاں آپ جاؤ گے ایمان کے ساتھ تو تب بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے، اور اگر جہنم بیچ بھی دے تو کچھ وقت کے بعد پھر نکالے گا آپ کو ایمان کی برکت سے۔ تو ایسے رب پر
اتنے اعتراضات اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی طرف نسبت کرنا، یہ میرے خیال میں بلکہ حقیقتاً یہ ناانصافی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور غلط اعتراضات سے بچے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔